اور میرے جوابات جو میں نے آپ کی آنسر شیٹ میں لکھے ہیں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سوال کی یہ پیورلی ایچ آر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اچھا، ملک صاحب نے فرمایا کہ بڑی محنت سے سوال ہوا ہے، یہ تیار کیا ہے، تو واقعی بڑی محنت سے سوال تیار کیا ہے۔ ہر سوال میں کوشش کی ہے کوئی ایسا ٹرک رکھ دیا جائے تاکہ آپ کو اس کی اصل تک پہنچنے میں ڈیفیکلٹی ہو، اور اس میں امتحان یہ ہے کہ کیا آپ اس سوال کی اصل تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اس سوال میں جو ٹرک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے میرے پوچھے ہوئے 3 سوال دیے، مگر اس امپلائی کی اپنی جو لاجک میں نے بتائی تھی اس پہ کسی نے دھیان نہیں دیا، اور وہ 4 لاجکس تھیں، ٹھیک ہے، ان کا جواب بھی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ یو آر اے مینیجر اور آپ کا ایک سب آرڈینیٹ انٹائر ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز اگنور کر کے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پروموشن دے، اور اس کے لیے اس نے 4 لاجک دی تھی۔ نمبر 1 کہ میں یہاں 12 سال سے کام کر رہا ہوں اور میری ڈیوریشن 12 سال ہو گئی ہے، تو میں اب ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے پروموٹ کیا جائے۔ تو آپ میں سے اکثر نے بالکل درست اس نتیجے پہ پہنچے۔ آپ میں سے اکثر نے جملہ بھی یہ بولا، وہ یہ تھا کہ پروموشن پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے، ڈیوریشن بیسڈ نہیں، ادروائز پھر ہم مجبور ہوں گے کہ سلیم بلوچ کو ایف این بی مینیجر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از آلویز پرفارمنس بیسڈ، اور پرفارمنس بیسڈ میں پھر پرفارمنس پلس اس کی ایجوکیشن، اس کا گھبرا گیا نہیں، خوش ہو گئے۔ ہاں نہیں، آپ کو خطرہ صاحب سے بھی ہے۔ تو نمبر 1 جو اس کی لاجک ہے، اس بندے کی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ پروموشن ہمیشہ پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے، ڈیوریشن بیسڈ نہیں، نمبر 1۔ اس کا دوسرا یہ تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو کانفیڈنس ان مائی مینیجرز ایبلٹی ٹو جج مائی پرفارمنس، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا اس کی لاجک یہ تھی کہ میرے مینیجر میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ میری پرفارمنس کو جج کر سکتا ہے۔ تو اس کا ایچ آر کی پوائنٹ آف ویو سے جواب یہ ہے کہ ٹاک ٹو ایچ آر ڈپارٹمنٹ۔ اگر آپ ایچ آر میں نہیں بات کی تو ادھر ٹاک ٹو سیکٹری آفس، جو ہمارے ہاں جو ہائر اتھارٹی ہے۔ اب جب آپ بات کریں گے ایچ آر مینیجر سے یا سیکٹری آفس سے، اب آپ نے دھیان کس چیز کا رکھنا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس سے یہ لاجک غلط ثابت ہوتی ہے کہ میرے مینیجر میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ پرفارمنس ٹھیک نہیں کرتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آفس لائف میں اور لاء میں ڈیسیجنز آر میڈ آن ایویڈنس ناٹ آن فیلنگس۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے متعلق، اس پہ ڈیسیجنز نہیں ہونے جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہو کہ وہ واقعی اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ وداؤٹ پروف اگر آپ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میرا مینیجر ایسا ہے، تو یہ رویہ آفس پالیٹکس کنسیڈر ہوگا۔ اعظم صاحب ہیں، نبی صاحب کے متعلق آپ کہتے ہیں وہ پروموشن نہیں کرتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھے ایچ آر میں بات کرنے آ جاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا اچھا کیا فیل کیا کہ جی انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ ایسا سوچتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے ان کی بات غلط، انہوں نے جو کہا وہ تو ٹھیک تھا، مگر آپ نے جس انداز سے سنا وہ ہو سکتا ہے انداز غلط ہو، پھر اس غلط انداز، غلط احساسات پر آپ نے غلط نتیجہ اخذ کر لیا۔ تو بعض اوقات آبزرویشن ٹھیک ہوتی ہے، کنکلوژن غلط ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، جنوں نے بھی کیا، جن نے انکار کر دیا شیطان نے کہ جی یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی نیچے جاتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اوپر جاتا ہوں۔ تو جو چیز اوپر جاتی ہے وہ فضیلت والی ہوتی ہے، جو نیچے گرتی ہے وہ کم فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو آبزرویشن فرشتوں کی بھی وہی تھی، جن کی بھی، شیطان کی بھی وہی ہے، کنکلوژن اس نے جو نکالا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ مینیجر ایچ آر کے پاس آ جائیں یا کسی ایسے اتھارٹی یا ایسے دوست کے پاس چلیں جائیں، تو اس کیس میں کہ میرا مینیجر ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کو اپنے مینیجر میں نقص نکالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا ذاتی پریشانی آپ کی آفس لائف پہ حاوی ہوئی ہو۔ گھر میں بیوی سے لڑائی ہو تو دفتر میں عامر کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی، ٹھیک ہے، اعظم کو بھی پڑ جاتی، ٹھیک
سر کلیئر کر دیجیے کہ میں آیا نہیں تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں، یعنی یہ تو نظام میں مثال دی نا. تو بعض کا ہوتا کیا ہے کہ گھر کی پریشانی دفتر کی لائف پہ حاوی ہوتی ہے، اور دفتر میں کوئی اچھے انداز سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے تھپڑ مارا آپ کو. بعض کا ویسے ہی بندہ اچھا نہیں لگتا. لیکن نا میرا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا، حسن صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے، مبین صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے. جو امپلائی مجھ سے قابو میں نہیں آتا مبین صاحب کر لیتے ہیں، جو ہم دونوں سے نہیں آتا وہ حسن صاحب کر لیتے. ٹھیک ہے نا. تو ہر مینیجر کی کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے کہ آرگنائزیشن نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر ملازم سے پوچھ کے کہ یہ بندہ آپ کو پسند ہے رکھ لیں. تو اس طرح تو آرگنائزیشن ڈیسیجنز نہیں کرتی. تو اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پروموشن کر کے یا آپ کو سپریٹ کر دیں یا اس سے آگے کر دیں یا سائڈ پہ کر دیں یا اس کے ایکول کر دیں، تو ایسے ڈیسیجنز ہوتے نہیں آرگنائزیشن میں. تیسری لاجک کیا تھی کہ ممبرز اینڈ کسٹمرز آر ویری مچ سیٹسفائڈ ود مائی ورک. اب یہ اس کی تیسری لاجک ہے کہ دیکھیں جناب کسٹمر کسی اور آرگنائزیشن میں ہے، سرینا میں ہے، میریٹ میں ہے، کہ کسٹمر دیکھیں سر کتنا خوش ہیں، جب بھی آتے ہیں میرے ہی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، اس کو ممبرز بہت زیادہ اچھا سلام دعا رکھتے ہیں سارا، وہ کبھی پرابلم نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہے نا. مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو اس کی ریلیشننگ اتنی اچھی ہے کہ اکثر کانفلکٹ کے معاملات وہ اپنی ریلیشننگ سے سالو کر لیتا ہے، اور آرگنائزیشن کے لیے باعث تقویت بنتا ہے، آرگنائزیشن کے لیے پریشانی نہیں کریٹ ہونے دیتا اپنے تعلقات کی بنیاد پر. لیکن اس میں کنفیوژن یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے اچھے طریقے سے کر لیا. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اپنی تیسری چیز صحیح نہیں بیان کر رہا کہ کسٹمر یا کسی کو گیسٹ کو میں بھی اس نے کسی رولز پروسیجر میں تھوڑی کمی کر کے لچک دے کے اس کو کیا، اس لیے وہ خوش، اس لیے بھی اس کی یہ لاجک ٹھیک نہیں. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو کہیں نہ کہیں بعض کا اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے ایز پر سچویشن. اس نے مینجمنٹ کو کرتا ہے نا کہ اچھا اس میں اس کا ہمارا جو ایچ آر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس کے جواب میں وہ یہ ہے کہ پرفارمنس اپریزل اینڈ مینجمنٹ از سپروائزڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن ناٹ بائی ممبرز اور کسٹمرز. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. ممبرز فیڈ بیک از کنسیڈرڈ ان پرفارمنس اپریزل. ایک آدمی ہے وہ ممبر کو بڑا اچھا، اگر آپ ممبر کے ساتھ اچھا پیش آتے ہیں، ممبر آپ سے کچھ خوش ہیں، تو یہ آپ کی جاب پرفارمنس کا حصہ ہے. آپ کا خوش اخلاقی یہ آپ کی پرفارمنس میں ایڈ ہوگا ممبر کا فیڈ بیک. بٹ اے ممبرز ریکمنڈیشن از ناٹ ایکسیپٹیڈ ٹو وائلیٹ ایڈمنسٹریٹو پروسیجرس. ٹھیک ہے نا. اب ایک کوئی ممبر ہے، اس کی یاسر سے بڑی اچھی بنتی ہے جم میں، اب وہ آگے سیکٹری آفس میں کہے جی اس کو جم انچارج کر دیں، میرے ساتھ بڑا اچھا ہے. تو اس کا یاسر کی اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ اس کے اپنے لیول کی پرفارمنس اپریزل میں کنسیڈر ضرور ہوگی، مگر ہمارے جو پرفارمنس ایویلیویشن اور پروموشن کے پروسیجرز ہیں، سیٹ سٹینڈرڈز، وہ وائلیٹ نہیں کریں گے اس ممبر کی ریکمنڈیشن پہ. یہ فرق ہے اس میں. تیسری چیز، چوتھی اس کی لاجک امپلائی کی، unless I am promoted to my desired position I cannot maintain the performance standards as set by my organization. بعض لوگ کہتے ہیں جی جب تک آپ مجھے اس پروموشن اس سیٹ پہ نہیں بٹھائیں گے، اس ڈیزگنیشن کے ساتھ، میں اچھا پرفارم ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ عمر صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ اکثر آرگنائزیشن میں لفظ سیکیورٹی کا ساتھ لگاتے ہیں یا اسسٹنٹ مینیجر سیکیورٹی لگاتے ہیں، تو ممبرز کے ذہن میں ہوتا ہے اچھا یہ سیکیورٹی گارڈ ہے تو کسی آفیسر کو بلاؤ. یعنی ڈیزگنیشن سے بعض کا لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یار اس لیول کا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں اس سے بات کر لوں گا، کسی اور لیول کا کرے گا تو میں نہیں کروں گا. اگر مثال دے رہا ہوں، اگر عمر صاحب سیکیورٹی گارڈ ہوں اور یہی رسپانسبلٹی ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں جو بھی کر رہے ہیں، یہ کمپلین لے کے ہمارے پاس آ جائیں کہ سر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے کہ سیکیورٹی گارڈ ہوں میں، تو مجھے سیکیورٹی آفیسر، وہ کہتے ہیں کم از کم آفیسر لیول کا کوئی بندہ ہو تو مجھے سیکیورٹی آفیسر کریں گے تو میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر سکوں گا، ادروائز سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت میں تو میں نہیں کر سکتا. اس لاجک پہ مینجمنٹ کبھی ان کو پروموٹ نہیں کرے گی کہ آپ سرینا میں بھی سیکیورٹی گارڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ممبر سے ڈیلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کریں گے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ہینڈل کریں ممبر کی، نہ کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو خود سے ایکسیپٹ کر کے اپنے اوپر طاری کر کے مینجمنٹ کو کہیں جی کہ انلیس آپ مجھے اس پوزیشن پہ رکھیں تو میں کام کر سکتا ہوں، ورنہ میں السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میں رہوں گا ادھر ہی مگر کام نہیں کر سکتا.
آئیں گے تو میں چیف صاحب کو فون کر دوں گا, مظفر کو فون کر دوں گا, ان سے کہوں گا ہینڈل کریں, جب تک مجھے اس پوزیشن پہ پروموٹ نہیں کرتے میں کام نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب میں نے یہ لکھا ہے, دی آرگنائزیشن may find a replacement that will perform as per required standards and there are always replacements in the organization. اگر ان سے اس ڈیزگنیشن کو رکھے بغیر کام نہیں ہوتا تو ہم ایسے سیکیورٹی گارڈ ان کی پوزیشن پہ رکھ دیں گے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ رہتے ہوئے بھی اسی ممبر کو ہینڈل کر کے دکھائیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری کسی آفیسر سے بات کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ ممبر کی سائیکی سمجھیں, وہ اپنی پرابلم سالو کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے اس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے اپنے اوپر پروموشن طاری کر لی ہے. یہ بنیادی دو مسئلے پیدا ہوئے ہیں. ایک تو ممبر لے کے آیا اور آپ نے اس کی بات سن کے دوسرا مسئلہ اپنے لیے خود پیدا کر لیا. تو اب مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کے پاس دو مسئلے ہو گئے, ایک ممبر کا ایک آپ کا. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا, اس کو ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں تک تو تھا. اب میں نے آگے سوال پوچھے تھے. نمبر 1 یہ تھا, وٹ مینجمنٹ فنکشن یو ول ایکسرسائز ٹو کنٹرول دس سچویشن. تو جو مینجمنٹ فنکشنز ہیں اس میں کنٹرولنگ کا جو فنکشن ہے وہ ایچ آر مینجمنٹ ہے ساری. جب آپ اس کو پڑھیں گے, جیسے اسٹافنگ ہے, ڈائریکٹنگ ہے, پلاننگ ہے, اس میں ایک کنٹرولنگ کا فنکشن ہے. جب آپ اس فنکشن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو میں نے جواب میں لکھ دیا ہے, تو کنٹرولنگ کا سارا فنکشن ایچ آر مینجمنٹ ہے. وہ ایچ آر مینجمنٹ کی سکلز ڈپارٹمنٹ ہیڈ پرفارم کر رہا ہوگا. وہ چیف سیکورٹی ہو سکتے ہیں, مبین صاحب ہو سکتے ہیں, حسن خالد صاحب ہو سکتے ہیں, نثار صاحب ہو سکتے ہیں, بزمی صاحب ہو سکتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں. یا اگر وہ ذرا بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے تو وہ آپ ریفر کر دیں گے ایچ آر کی طرف کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ اس ایشو کو, اس سچویشن کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایچ آر سکلز چاہیے ہوں گی, آپ کو پیپل مینجمنٹ سکلز چاہیے ہوں گی, آپ کو اپنی کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اینڈ پروسیجرز پہ کلیئرٹی چاہیے ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پرفارمنس سٹینڈرڈز کیا ہیں, ہم کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں, تھنگز لائک دیٹ. اگر ایک ویٹر ہے اور وہ پہنچ گیا ہے کیپٹن کے لیول پہ یا ہیڈ کیپٹن کے لیول پہ, اب وہ چاہتا ہے مجھے آؤٹ لیٹ مینیجر بنا لیں یا اسسٹنٹ آؤٹ لیٹ مینیجر بنا, یا کہ اسسٹنٹ آؤٹ لیٹ مینیجر ہے وہ چاہتا ہے مجھے آؤٹ لیٹ مینیجر بنا دیں, اور وہ یہی رول اڈاپٹ کرے گا کہ بائی پاس کرے گا ان کو, نثار صاحب کو بھی, سسٹم کو بھی, اور ڈیمانڈ کرے گا مجھے پروموٹ کر دیں. تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تم آئے تو ویٹر تھے, اسسٹنٹ مینیجر کہاں سے بنے ہو, اسی پروسیس سے گزر کے بنے ہو نا. تو جس پروسیس پہ اب تمہیں اعتبار نہیں رہا اسی پروسیس سے تو تم اسسٹنٹ مینیجر کے پوزیشن پہ پہنچے ہو. اب ایک دم سے بے اعتباری کیسے آ گئی؟ وہی لوگ ہیں, وہی ایڈمنسٹریشن ہے, اور اسی کے وسیلے سے تم پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچے ہو. تو ایک دم سے اچانک بے قراری, بے صبری کیوں پیدا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن میں یا پروسیس میں نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں پھر انویسٹیگیشن میں جانا پڑے گا. جی آپ نے کہا کہ اس میں ہم کنٹرولنگ اسکلز یوز کریں گے تاکہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو. لیکن اب ہم ایک دوسرا سنیریو دیکھ لیتے ہیں, تصویر کا دوسرا دیکھتے ہیں کہ ایسا سنیریو کریٹ ہو گیا, اب اس امپلائی کے ذہن میں یہ چیزیں آ چکی ہیں, اب ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر ہم اینڈ تک لے جائیں تو ہو سکتا ہے آگے آپ کا سوال اس میں انٹرٹین ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا, وٹ میسج ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو ادر امپلائیز ان دا سیم ڈپارٹمنٹ اینڈ انٹائر آرگنائزیشن اف دس سبارڈینیٹ وش فار پروموشن از اپرووڈ. اس کے میں نے 5 ریزن لکھے ہیں. اگر کوئی مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن اپروو کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر نثار صاحب اپروو کر دیتے ہیں, ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں سیکٹر صاحب کے پاس کہ جی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, یا عمر صاحب کی ریکمنڈیشن چیف صاحب بھیج دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس کہ جی یہ عمر کی پرابلم ہے, کمپلین ہے, اس کو حل کریں, تو کیا کریں گے؟ اب یہ ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے جواب آ رہے ہیں. نمبر 1, لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس آرگنائزیشن میں پروموشن پی آر یا ریلیشن شپ سے ملتی ہے, پرفارمنس سے نہیں. نمبر 1 امپریشن جو ڈیولپ ہوگا. نمبر 2, employees will be encouraged to develop relations with the senior management and other members to influence the management for their future growth. There will be no discipline left within the system. Both reward and punishment system will lose its administrative value. لوگ کہیں گے کہ بھئی اس سے تعلقات بناؤ تو پروموشن ہو جائے گی, اس سے تعلقات بناؤ تو پروموشن ہو جائے گی. پھر لوگوں کا ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز میں, پرفارمنس ایویلیویشن پروسیجرز میں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم میں, جب ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پرفارمنس پہ نہیں ملنے, ریلیشن شپ کی بیس پہ ملیں گے, تو آپ کا سارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تیسری چیز,
جب لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پی آر یا ریلیشن شپ چلتے ہیں تو لوگ پولیٹیکل گروپس بنانا شروع کر دیں گے. رضوان صاحب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا فلاں ممبر سے بڑا اچھا تعلق ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کے گروپنگ بنا لیں گے تاکہ اس امپلائی کے ذریعے اس ممبر یا اس کسٹمر کو اپروچ کر کے اپنی سفارش کرائیں تاکہ وہ پھر ایڈمنسٹریشن کے آفس میں ممبر آ کے بات کرے جی یہ بندہ تو دیکھیں کتنا اگنور ہو رہا ہے یا کتنا محنتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ کے سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل گروپنگ کا سسٹم شروع ہو جائے گا. پھر مینیجر صرف دکھاوے کے لیے رہے گا, آپ کی آپریشنل ہیرارکی برقرار رہے گی مگر ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. آپ کی ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی جو ہے وہ پولیٹیکل گروپس میں بدل جائے گی. جس طرح اکثر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی, وہاں گروپنگ ہوتی ہے. وہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں, وہ ایک جگہ لگے ہیں, ایک ہی جگہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. یہ اس علاقے کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنا اکٹھا کیا ہوا ہے, ان کی ڈیوٹیاں ایک ہی جگہ لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی یا اس میں مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ ہو کے آفس پالیٹکس اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں مینیجر کو زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو مینیجر کو آپریشنل ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن تو بیڑا گرک ہو گیا نا, اس کو آپریشنز چلانے کے لیے کبھی ایک گروپ کو خوش کرنا پڑتا ہے, کبھی دوسرے گروپ کو خوش کرنا پڑتا ہے. اس میں مینیجر کی حیثیت نوکر کی سی ہو جاتی ہے, وہ پھر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مینیج نہیں کر پاتا. اچھا, سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز جو بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اینڈ مینٹین ہیرارکل ڈسپلن ود ان دی ڈپارٹمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. جو امپلائیز محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنے جو آپ کا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس میں کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, جو لوگ اس ڈسپلن کو, آرگنائزیشنل ڈسپلن کو مینٹین رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ بالکل چھوڑ جاتے ہیں یا تو آرگنائزیشن یا پھر وہ ان پولیٹیکل گروپس کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا ہارڈ ورکر اور ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن کو رسپیکٹ کرنے والا امپلائی وہ اس رسپیکٹ کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے وہ پولیٹیکل گروپس کے ساتھ مل جائے گا, یا اگر وہ خود طبیعتاً شریف آدمی ہے تو وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے کسی بہتر آرگنائزیشن میں جوائن کر لے گا. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو پروموشن مل گئی ہے جو کہ نہیں ڈیزرو کرتا تھا, یا اس کو مل گئی ہے جو ڈیزرو بھی کرتا تھا مگر غلط طریقے سے لے گیا, تو اس آرگنائزیشن میں پھر یونینز بننا شروع کر دیتی ہیں. جب ایک غلط آدمی کو غلط طریقے سے پروموشن مل گئی یا ایک صحیح آدمی کو غلط طریقے سے پروموشن مل گئی تو جو جینونلی خراب امپلائیز ہیں وہ مل جل کے یونین بنائیں گے. تو جب یونین بن گئی تو ہو سکتا ہے وہ غلط آدمی کی جس کی پروموشن ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرا لیں. پھر تو مینجمنٹ ورسز, پھر تو ڈسپلن نہیں رہتا, پھر تو لڑائی ہوتی ہے, غنڈہ گردی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, پھر یونین ورسز مینجمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کون سفر کرتا ہے؟ ممبرز, گیسٹ یا کسٹمرز, کیونکہ وہ تو آتے ہیں سروس لینے. تو جنہوں نے سروس پرووائڈ کرنی ہے وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. آپریشن کے کچھ لوگ لڑ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ, اس میں بھی پولیٹیکل گروپنگ ہوئی ہے. تو آپ کو پاکستان میں اکثر کئی ایسی آرگنائزیشن ملیں گی جہاں ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. اور وہاں جا کے آپ جب کھانا مانگیں گے تو وہاں یا تو کھانے کی کوالٹی خراب ہوگی یا سروس سٹینڈرڈز اور سروس پرووائڈ کرنے کے سٹینڈرڈز خراب ہوں گے. اور آخری تھا سوال, واٹ آر یور ریکمنڈیشن ٹو سینئر مینجمنٹ فار سچ امپلائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ میرٹ ود ان دی آرگنائزیشن. اس میں صرف 4 ہیں اور میری ریکمنڈیشن HR کے پوائنٹ آف ویو سے. ایز اے مینیجر, ایز اے سیکشن ہیڈ, ایز اے سپروائزر, کبھی بھی کسی مس کنڈکٹ کو لائٹ مت لیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ چلو میں زبانی کلامی کہہ کے تو اس کو کہتا ہوں آئندہ نہیں کرنا ایسا, اگر بعد میں وہی پرابلم میجر پرابلم کریٹ کرے گا نا تو آپ کو یاد آئے گا کاش وہ ایم ہی سا یا چھوٹا موٹا ہی مس کنڈکٹ میں نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا تو آج میرے پاس اس کی بیسس پر اس کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی جواز پیدا ہو جاتا. 2 days میں نے اس کا لکھا ہے کہ نیور ٹیک اینی مس کنڈکٹ لائٹ, آلویز ڈاکیومنٹ. 2 days لائٹ مس کنڈکٹ ول انکریج دی امپلائی فار فیوچر میجر مس کنڈکٹ. ابھی ایسا جو امپلائی جو ہم نے اپنے کیس اسٹڈی میں ڈسکس کیا ہے یہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ پہلے تو اسسٹنٹ مینیجر یا کیپٹن یا آؤٹ لیٹ مینیجر کے لیول تک تو اسی سسٹم سے ہو کے آیا ہے. اب کیوں مائنڈ چینج ہو گیا؟ اس لیے چینج ہوا ہے کہ بعض اوقات ہم پھر اتنی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جو مس کنڈکٹ ہم نے پکڑنے ہوتے ہیں وہ نہیں پکڑتے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ بعض اوقات پرابلمز ہوتی ہے کہ
اگر آپ کو شک ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہم سے ایڈوائز لے لیں یا ایچ آر سے سجیشن لے لیں. میجورٹی کے کیسز میں اب ہمارا جو مزاج ہے, ہمیں جو ایڈمنسٹریشن سے انسٹرکشنز ہیں, عامر اور مقبول کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی ریکمنڈیشن کے کہ اس کو وارننگ لیٹر دے دیں, اس کو ٹرمینیٹ کر دیں, اس کو سسپینڈ کر دیں. میجورٹی کے کیسز ہم نے واپس کر دیے ہیں کہ آپ یہ بات زبانی کلامی بھی کر سکتے تھے, اس پہ آپ کو وارننگ لیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو ماحول خراب نہ کریں. جو بات آپ پیار سے کاؤنسلنگ کر کے سمجھا سکتے ہیں وہ بات آپ وارننگ لیٹر دے کے سمجھا نہیں سکتے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا انوائرمنٹ خراب ہوگا. یعنی ہمارا یہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو مس کنڈکٹ کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیں. ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ ریکمنڈیشنز ہیں, سجیشنز ہیں کہ کوشش کریں لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. مگر ہم نے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو یہ کہا ہے کہ کوئی ایسے کیسز آپ بھیجیں ضرور, ہم امپلائی کا دیکھ لیں گے کہ کیا یہ واقعی اس نیچر کا کیس ہے کہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کیس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی انٹینشنز کا. کیونکہ جب ہمارے پاس ڈاکیومنٹ آتے ہیں تو مقبول اور عامر تھورلی اس انٹرویو کرتے ہیں اس امپلائی کا. پھر جو سیکشن ہیڈ ہے جنہوں نے وہ کمپلین جنریٹ کی ہوتی ہے ہم اس کو بھی بلاتے ہیں, پھر آمنے سامنے بھی بٹھاتے ہیں. تو میجورٹی کے کیسز تو کمیونیکیشن کوآرڈینیشن کے نکل آتے ہیں کہ پراپرلی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہوتی. مگر یہ سارا پروسیس ہم اس لیے چلاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس امپلائی کی وہ ٹینڈنسی تو نہیں ہے کہ آگے چل کے پھر یہ گڑبڑ کرے گا. تو جب ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت, اس کا مائنڈ, اس کی فطرت, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو یہ ہمارے پاس کیس آیا ہے, تو پھر ہم ایسے میجورٹی کے کیسز کو واپس کر دیتے ہیں. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو واقعی ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ فیس ٹو فیس انٹرویو میں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ گڑبڑ کرے گا, تو پھر ہم اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر لیتے ہیں فیوچر ریفرنس کے لیے. اور تیسرا ہے کہ جیسے اکثر آپ میں سے باب نے کہا کہ کنڈکٹ کاؤنسلنگ سیشن ود امپلائیز اینڈ ڈاکیومنٹ دوز سیشن فار فیوچر ریفرنس. جب ایسے امپلائی کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کریں. چائے کے اوپر گفتگو کر کے اس کو سہارا باندھ دیا, سارا کچھ کر لیا, یہ کچھ سٹیجز پہ ٹھیک ہے, مگر آپ دیکھتے ہیں یہ کنٹینیوس پرابلم ہے تو پھر اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کریں کاؤنسلنگ سیشنز کو, تاکہ یہ آن ریکارڈ رہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کر کے یہ سارے معاملات حل کیے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو امپلائی ہے جس کا کیس اسٹڈی ہم نے ڈسکس کیا, یہ کہتا ہے میرا ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, بات ہی نہیں کرتا کبھی. ہم نے اس سے ایسے کئی کیسز سے پوچھا, ہم نے کہا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے بات کی تھی؟ جی نہیں ہم نے نہیں کی. تو میں نے کہا جائیں جا کے بات کریں. آپ بات کیے بغیر اس پہ الزام نہیں لگا سکتے, لگائیں گے الٹا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اپنے باس کی ریپوٹیشن جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں. آپ الزام لگا کر اس کو مجرم نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. تو یہ اس امپلائیز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے امپلائی نہیں ہوگا ٹھیک, تو ایچ آر کے پاس آ جائے, ہم اس کے ساتھ جا کے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے بات کر لیں گے اور دیکھ لیں گے یہ سارے معاملات اس طرح سے چلتے ہیں یا نہیں. اور ایسے امپلائی کے ساتھ جو ہے کہ کنفرنٹ دی امپلائیز ایکسپیکٹیشن آن دا بیسس آف لاجک اپرووڈ ایس او پیز آف دی آرگنائزیشن ود اے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو ایٹیٹیوڈ. کہ ایسے امپلائی کی جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ یعنی شفقت میں یہ امپریشن نہ جائے کہ وہ جو چاہے کہتا پھرے, یعنی لہجے میں نرمی رکھیں مگر اس کو جو میسیج جائے وہ اسٹرکٹ ہو کہ آپ اپنی اس ریکمنڈیشن کے اوپر, اپنی اس ڈیمانڈ کے اوپر آرگنائزیشن کا ڈسپلن خراب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ بجائے کہ خود سے بیان کریں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کرو یا میں نہیں چاہتا تم اسسٹنٹ مینیجر بن جاؤ, آپ کیا نہیں چاہتے یہ بات نہ کریں. آپ یہ بتائیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں, اس کی وش کو, اس کی لاجک کو کلب کے ایس او پیز سے کنفرنٹ کروائیں, اپنی ذات سے نہیں, ورنہ وہ یہی سمجھے گا کہ ایز پر کلب پروسیجرز, ایز پر اپر مینجمنٹ یہ مجھے کرنا تو چاہتے ہیں مگر میرا مینیجر رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو جب آپ کاؤنسلنگ سیشن میں اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف کریں گے کہ میں نہیں چاہتا یا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بھئی یہ معاملہ ہے, یہ ڈسکشن ہے, یہ رولز ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آتے. اگر آپ ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ایچ آر کے پاس چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میرا مینیجر مخالف نہیں ہے, پھر جو بات آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں اگر نہیں کہہ پا رہے تو ہمیں فون کر کے بتا دیں. ہمارے پاس اس کے ایڈمنسٹریٹو ایز پر سیٹ سٹینڈرڈز اس کے سلوشنز موجود ہیں ہر چیز کے, جو ہمیں ایڈمنسٹریشن نے, ٹاپ مینجمنٹ نے ہمیں دی ہیں. تو ہم وہ آپ کے لیے بھی رہنمائی, گائیڈنس کا باعث بن جائیں گے اور امپلائی کو بھی ہم گائیڈ کر دیں گے ایز پر. اور لاسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تنگ کرنے والا ہے تو یہ لاسٹ آپشن ہے. جس طرح شادی بڑی اچھی چیز ہے مگر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن بھی تو رکھا ہوا نا, جو کہ سب سے زیادہ اس کو ناپسندیدہ ہے.
تو آرگنائزیشن لائف میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز شرعی فعل جو ہے وہ یا ریزگنیشن کا ہے یا ڈیموشن کا ہے یا ٹرمینیشن کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لاسٹ آپشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ میرے ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جواب ہیں. آپ ان سے چاہیں تو اختلاف کریں. یہ سیشن بیسکلی اس لیے ہیں کہ جو ایز پر سیٹ اسٹینڈرڈس وہ کیا سوچ ہے, ایز پر یور اون تھاٹ پروسیس وہ کیا سوچ ہے, آپ دونوں کو کمپیئر کریں. کوئی چیز نہیں بھی آتی سمجھ دوبارہ ہم سے رابطہ کریں, ہم سے ڈسکس کریں. مگر یہ سوال آسان اس لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے کہ آپ کے ذہن میں چیلنج پیدا ہو کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جواب درست نہیں ہے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا آپ صحیح جواب کی تلاش میں بھی نہیں نکلیں گے. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق, اپنی ریسرچ کے مطابق ایگزیکٹلی وہ لکھا ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے اوپر بھی سینئرز ہیں, ان کا تجربہ, ان کا آئی کیو لیول, ان کا لائف کا ایکسپیرینس وہ ہم سے بہتر ہے. تو جو جس لیول کے اوپر ہے وہ اسی لیول پہ بیٹھ کے سوچتا ہے. بٹ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جس رسپانسبلٹی کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پہلے سیٹ سٹینڈرڈز انڈسٹری کے, جو پاکستان میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی, جو اکیڈمیکلی جس کو کہتے ہیں نا کانسیپچول کلیئرٹی یا تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ, وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے سوچیں تاکہ آپ کسی کے خلاف نہ سوچ رہے ہوں. آپ سٹینڈرڈز کو سمجھنے کے لیے, ایویلویٹ کرنے کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے انڈرسٹینڈ کریں. کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ نہ کریں بلکہ یہ سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے اس معاملے پہ کلیئرٹی لینی ہے تاکہ فیوچر میں جب میں مینیجریل پوزیشن پہ پہنچوں تو میں اپنے امپلائیز کے ساتھ اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کا باعث نہ بنوں. تو یہ ساری چیزیں, تو یہ ہے سوالوں کے